اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو لانگ مارچ کے حوالے سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کل جو میرے آبائی علاقے مردان میں جو لوگ نکلے ہیں، کل زبردست جلسہ ہوا ہے، صوبائی صدر پرویز خٹک صاحب وغیرہ آئے ہوئے تھے اور زبردست لوگ نکلے ہیں اور ثابت کیا ہے مردان نے کہ مردان تحریک انصاف کا قلعہ ہے۔ اور مجھے اپنے عوام پہ، اپنے لوگوں پہ فخر ہے جنہوں نے تیسری بار میرا حلقہ انہوں نے جتا کے دیا ہے عمران خان صاحب کو، اور اس بار تو ریکارڈ تعداد میں 9-10 جماعتوں کے مقابلے میں ہمارے N22 مردان تحصیل تخبئی کا جو علاقہ ہے، جو میرا حلقہ ہے، اور پورے ملک کی اس پہ نظریں تھیں کہ کیا ہوگا وہاں، کہ عمران خان صاحب نے اسٹینڈ لیا، کھڑے رہے۔ پھر میں جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہم مضبوط کھڑے ہیں الحمدللہ، اور اس رات اللہ نے بڑا میرے سے کام لیا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں نے کچھ کیا، لیکن اللہ نے برکت ڈالی تھی۔ میں تو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا وہ 9 اپریل کی رات، لیکن اللہ نے کام لیا، اس میں اللہ نے برکت ڈالی۔ جو بھی تھوڑا ٹوٹا پھوٹا بولا، اللہ نے اس میں برکت ڈالی۔ تو سب قوم کی نظریں تھیں کہ اب وہ حلقہ کیا سٹینڈ کرتا ہے علی محمد خان کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ یا میری جماعت کے ساتھ یا نہیں۔ اللہ کے کرم سے میں تو بے شمار بار شکریہ ادا کیا، اپنے علاقے کے مختلف جگہوں پہ شکریہ ادا کرنے گیا ہوں، لیکن بیچ میں پھر عمران خان صاحب کا وہ واقعہ ہو گیا جو ان پہ حملہ ہوا، اور اس سے پہلے کچھ واقعات اور ہوئے جس پہ ہم احتجاجوں کی طرف گئے۔ تو اس طرح سے سب جگہوں پہ شکریہ ادا کرنے تو نہیں جا سکا، لیکن بہت سی جگہوں پہ گیا اور ابھی میں جا بھی رہا ہوں۔ لیکن میں آج ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا میرا سر جو ہے وہ خوشی اور فخر سے بلند کیا ہے، خاص کر تحریک انصاف کے ورکرز کا اور میرے عوام کا، میرے علاقے کے مردان کے عوام کا بہت شکریہ۔ آپ نے پورے ملک کو بتایا کہ عمران خان اکیلے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا، اور اس کے ساتھ جو علی محمد جو ہم نے بھیجا تھا اپنا ممبر، اس نے سٹینڈ لیا، تو پورا حلقہ، پورا مردان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ساتھ میں جو کل لانگ مارچ میں اور جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں، پرسوں دیر میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، اور سوابی میں خٹک صاحب کے ساتھ، اور کل پھر باجوڑ میں وزیر اعلیٰ صاحب اور مراد سعید صاحب کے ساتھ بڑی دنیا نکلی ہے۔ ژوب میں قاسم خان سوری صاحب کے ساتھ اور علی امین خان کے ساتھ بنو ایریا میں وہاں جو ہے زبردست جلسے ہوئے ہیں، لوگ نکلے ہیں، ہر جگہ لوگ آ رہے ہیں۔ کل فواد چوہدری صاحب کے علاقے جیلم میں اور اسد عمر صاحب ادری تھے، اور شاہ صاحب کے ساتھ بھی کل دنیا نکلی ہے۔ تو ہر جگہ سے لانگ مارچ آہستہ آہستہ کنورج ہو رہا ہے اسلام آباد کی طرف۔ اور اس عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سیٹرڈے کو، اس ہفتے کو انشاءاللہ اپنے جلسے کی سپیچ میں وہ شاید اعلان کریں کہ ہم نے کب انشاءاللہ اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے آنا ہے، اور اس بار لاکھوں کا مجمع ہوگا انشاءاللہ پنڈی میں اور اسلام آباد میں، اور تاریخی ہوگا۔ اور کس لیے ہوگا؟ یہ جو کہتے تھے نا لوگ کہ کوئی پتہ نہیں امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے، چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ پریشر ڈالنا ہے تو اس کے لیے لانگ مارچ ہو گیا تو فلانا ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی خدا لگتی کوئی بات کرے کہ اگر یہ لانگ مارچ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے تھا، تو وہ تو خان صاحب نے خود وہ پریشر ریلیز کر دیا۔ تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی بھی ہو، مجھے قابل قبول ہے، میری اپنی فوج میں سے ہے اور میری اپنی پاکستان کی فوج ہے، سارے کیپیبل لوگ ہیں۔ لیفٹنٹ جنرل کے عہدے تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی امتحانوں سے اور اسٹیپ سے اور بڑی ٹریننگ سے اور بڑے کڑیل مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے، میدان جنگ میں، میدان حرب میں، اور زمانہ امن، زمانہ جنگ میں، ٹریننگ میں، امتحانات میں۔ تو ہر کوئی بندہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شمار لوگ میجر کرنل پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کچھ بریگیڈیئر پہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، کچھ میجر جنرل پہ۔ تو لیفٹنٹ جنرل پہ جو پہنچتے ہیں وہ بہت حد تک تقریباً سارے کیپیبل ہوتے ہیں۔ ہاں، ان میں بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہ کہانی ختم کر دی کہ میرے لیے سب قابل قبول ہے، میرا کوئی بلو آئیڈ، میرا کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ ہاں، حکومت یہ انشور کرے کہ میرٹ پہ لگائے تو لگائے میرٹ پہ، جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے سب کی کیپیبلٹیز ہیں، لیکن کچھ بہتر سے بہتر، وہ کہتے ہیں نا کہ there is always first among the equals. So this is the job of the Prime Minister to find the first among the equals, the best of the best. باقی سارے کیپیبل ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو یہ تو کہانی ختم ہو گئی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ سب قابل قبول ہیں، تو اب یہ لانگ مارچ کس لیے ہے؟ اب تو آرمی چیف والا معاملہ خان صاحب نے خود ختم کر دیا۔ اب حکومت کا کام ہے جب بھی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے وہ ذرا کرے اس فیصلے کو، جلد اس کو کرے، کیونکہ قوم ساری انتظار میں۔ تو اب تو لانگ مارچ جو ہے وہ اصل مقصد کی طرف جا رہی ہے۔ جو اصل مقصد وہ کیا تھا کہ حکومت پہ ایک پریشر ڈالے، اور ایک یہ جو امپورٹڈ ہائیبرڈ رجیم پلس بیٹھائی گئی ہے، اس کو
اس کو جانا چاہیے، ایک الیکشن ڈیٹ دے تاکہ عوام اپنا فیصلہ کرے، اور مستقبل میں جو ہے ملک کو ہم سب لے کے آئیں آگے عوام کے فیصلے سے۔ جو بھی الیکشن میں آتا ہے 2023 کا ستمبر اکتوبر تو بڑا دور ہے، اس سے پہلے تو کباڑا کر دیں گے یہ لوگ پاکستان کا۔ 6 کی GDP پہ ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے، 6 کی GDP شرح نمود، اور ابھی آپ کا جو ہے وہ کس پہ ہے؟ وہ 3 سے نیچے چلا گیا، 2 سے نیچے چلا گیا ہے۔ کیا ہم پاکستان کو اس حالت میں، آج کے اخبارات آپ دیکھ لیں جو ڈیفالٹ کی بات چل رہی ہے کہ ڈیفالٹ پہ جو ہے خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ تو ان کے کارنامے ہیں اور حرکتیں ان کی دیکھ لیں کہ خود تو جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں، اپنے جو سیاسی مخالف ہیں ان کے خلاف لے دے کے 3.5 سال میں ایک ہاتھ کی گھڑی رہ گئی ہے، اس پہ بس گھڑی اوپر گھڑی نیچے، گھڑی ادھر گئی گھڑی ادھر گئی۔ یہ جو بندے کو لے کے آئے ہیں، یعنی کہ کوئی انسان ان کی عقل پہ ماتیں نہیں کر سکتا ہے کہ اپنا کوئی اتنا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ جو حکومت کر رہی ہے کہ آپ کو 3.5 سال میں عمران خان کے خلاف نہ کوئی منی لانڈرنگ ملی، نہ کوئی کرپشن ملی، نہ کوئی ٹھیکے ملے، نہ کوئی کک پیکس ملی، نہ کوئی فورن جو ہے ایسٹس ملے، نہ کوئی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ان کی ملی، نہ کوئی اور انڈر آرم ڈیل ملی، نہ اربوں خربوں کے کھانچے ملے، نہ کوئی چائے والا ان کا، نہ کوئی پاپڑ والا، نہ کوئی شکر الحمدللہ 5 روپے کی کرپشن نہیں نکال سکے، اور نہ اس میں خان صاحب میں اور نہ ہم میں انشاءاللہ جو ان کے ساتھ ان کے نظریاتی لوگ ہیں۔ تو ایک گھڑی ہے، گھڑی اوپر گھڑی نیچے، تو گھڑی تو جناب والا قانون کے مطابق لی تھی، انہوں نے خرید لی تھی، اس پہ لوگ 2 رائے دے سکتے ہیں کہ کیا خریدنی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن خریدی ہے تو کیا قانون کے خلاف خریدی ہے؟ نہیں، قانون کے مطابق خریدی، 20% دے کے خریدی، اس کے اثاثے شو کر کے جو پیسے اس کے آئے انکم بیچنے کے بعد اس کو اپنے کیپٹل گین ٹیکس میں اور اپنے جو پیپرز دیتے ہیں الیکشن کمیشن وغیرہ میں وہ سارا شو کیا ہوا۔ تو ایلیگیلٹی کی طرح ان پیسوں سے کیا بنایا؟ کوئی گھر بنایا عمران خان صاحب نے، اس سے روڈ بنائی، وہ تو اپنی میاں والی کی زمینیں بیچ کے تھوڑا سا اپنے لیے رکھ کے باقی سارا شوکت خانم کو ڈونیٹ کر گیا بندہ، جو اپنی زمین بیچ کے، باپ دادا کی زمین بیچ کے شوکت خانم کو ڈونیٹ کر رہا ہے تھوڑا سا اپنے لیے رکھ کے، کیونکہ ظاہر انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہے، تو گھڑی کے پیسے چرائے گا، تو وہ تو پیسے لے کے انہوں نے شو کر دیا کہ یہ جناب گھڑی کے پیسے ہیں، اور وہ اس سے وہ ادھر منی گالا میں روڈ وغیرہ انہوں نے گھر کی بنا دی ہے۔ تو یہ جو بندے کو لے کے ہیں، یہ جو کوئی ہے عمر فاروق ظہور صاحب، یہ تو جناب کوئی یہ محترم تو انٹرنیشنل کوئی فراڈ ہی ہیں، کیونکہ ان کے تو اپنے کاغذات خراب ہیں، ان پہ تو ادھر بھی کوئی کیسز ہیں، اور جدھر سے کوئی ان کا تعلق ہے، جدھر کوئی ریزیڈنٹ ہیں ناروے وغیرہ میں، ادھر بھی ان کا کام ٹھیک نہیں ہے، شریعت منسوخ ہے، اور یہ عرب امارات میں بھی کوئی کام ان کا مزیدار نہیں ہے۔ تو یہ کوئی انٹرنیشنل فراڈیا ان کو ملا، اور ان کو کس نے بیچی ہے اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے، گھڑی پاکستان میں بکی ہے۔ اب جس نے خریدی ہے، جس کو بیچی ہے، وہ جا کے دنیا میں جدھر بھی بیچے، اس سے عمران خان صاحب کا کیا کام ہے؟ اگر وہ اینڈ میں، یعنی کہ یہ میرے ہاتھ کی یہ گھڑی ہے، یہ میرے دادا کی ہے، ویسے یہ میں اگر بیچ دوں یہاں کسی شخص کو، اور وہ جا کے لندن میں بیچتے، لندن والا جا کے عرب امارات میں بیچتے، تو میں تو نہیں رسپانسبل کہ عرب امارات میں کس کو بیچی ہے۔ تو یہ جس نے ان کو بیچی ہے وہ جا کے ان سے پوچھیں، خان صاحب نے تو یہاں بیچی، تو لے دے کے آپ کو 3.5 سال میں ایک گھڑی آ جاتی ہے، 2-3-4 مہینے بعد گھڑی کو نکال کے لے آتے ہیں صاف ستھرا کر کے۔ تو میں کہتا ہوں اس بار ذرا کوئی بہتر بندہ چوز کریں، کیونکہ یہ بندہ تو مورا تو آپ کا پٹ گیا ہے، کیونکہ فراڈی سے تو آپ عمران خان صاحب کو زیر نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اس کا مقصد شاید یہ بھی ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے صاحب بہادر جو ہمارے ہیں امپورٹڈ صاحب، وزیر اعظم صاحب بہادر شہباز شریف صاحب، انہوں نے جرمانہ بھرنا ہے۔ شرم کی بات ہے، میرے ملک کا وزیر اعظم لندن کی عدالت میں جرمانہ بھرے گا، کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ ان پہ الزام ہے کہ جو پاکستان امداد آئی تھی سیلاب زدگان وغیرہ ارتھکویک وغیرہ کے لیے، تو وہ جو پیسے آئے اس میں سے کچھ پیسے کرپشن کی نظر ہو گئے انصاف کی طرف۔ اس پہ کوئی نیوز بریک ہوئی ڈیلی میل والوں نے، یہ جناب غیرت میں آگے شہباز صاحب کہ میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو ان کو سو کروں گا۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، تو دودھ تو پتہ نہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا، پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، اور شرم سے پانی پانی ہے سب، کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم لندن کی عدالت میں جرمانے بھرے گا، کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ آپ نے ان کو سو کیا، پھر کیس آپ نے پرسو نہیں کیا، اور اب عدالت آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے سب برابر ہیں، چاہے کسی ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس نے کیس کیا ہے، اس نے پرسو نہیں کر رہا، ڈیمیجز ہیں، آ کے اپنی پیمنٹ کرے۔ پاکستان کا وزیر اعظم
لندن میں جا کے عدالتوں میں جرمانے بھرتا پھر رہا ہے. یہ تو ہماری حالت ہو گئی ہے. اس تک انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے, عزت نفس اور سب کچھ ہمارا جاتا رہا. تو اس لیے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں, نئے الیکشن کی ڈیٹ دیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. یہ ملک نے آگے جانا ہے, اس ملک نے مضبوط ہونا ہے. اس نے تا قیامت جو ہے ہم نے بکاری نہیں, بکمنگا نہیں رہنا. ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. ہمیں مضبوط حکومت چاہیے, ہمیں مضبوط لوگ چاہیے, ہمیں کریکٹر والے لوگ چاہیے, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اس پاکستان کو اس مقام پہ لے کے جا سکیں جو اس کا معراج ہے, تاکہ ہمارا یہ ملک دنیا میں ایک نام اس کا ہو, اس کا ایک مقام ہو, یہ اس میں رہنے والے کو عزت کی زندگی گزار سکیں. ابھی یہ سردیاں آ رہی ہیں, یعنی کہ ایک نیوکلیئر ملک میں اس وقت گیس نہیں ہے. گھر کی خواتین سے جا کے پوچھیں, گاؤں دیہات تو چھوڑیں, چلو ادھر لکڑی شکڑی مل جاتی ہے, کوئی گھر بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, بندہ لکڑی وغیرہ جلا سکتا ہے جس طرح ہمارے گاؤں میں دیہات میں ہمارے گھر میں ہوتا ہے. شہروں میں مجھے بتائیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اندرونی شہر میں, وہاں لکڑی کون جلائے, لکڑی کدھر سے آئے, کون جلائے کون بجھائے. سوئی گیس ہے نہیں, ہاتھ وغیرہ گرم کرنے کے لیے اور کمرے گرم کرنے کے لیے تو چھوڑے, کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہے. ہمارے دور میں بھی مسئلہ تھا, میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں, ہمارے دور میں بھی مسئلہ تھا, لیکن اتنا نہیں تھا جو ابھی ہو گیا ہے. ہم تو 6 کی GDP پہ ملک کو چھوڑ رہے تھے, یہ بھی 2 سے نیچے چلا گیا ملک جو ہے GDP میں. آپ کا معیشت آپ کی تباہی کے دہانے پہ, انرجی کا آپ کا کرائسس, پیٹرول کے آسمان پہ پہنچا ہوا ہے. مہنگائی کی حالت اس وقت جو ہے, اگر میں بات نہ کروں تو میں اس جرم میں پھر شریک جرم ہوں گا. میں پھر اس بات پہ ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں کہ ہمارے دور میں مہنگائی بڑی تھی, لیکن اب جو ہے اب تو کمر توڑ ہے. اور اس مہنگائی کی بات پہ بلاول صاحب آپ نے, اور مریم صاحبہ آپ نے, اور مولانا صاحب آپ نے, اور مولانا صاحب ویسے آپ کو تو شرم آنی چاہیے. آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنا جو ہے وہ زخم فیک کیا ہے, ڈرامہ کیا ہے, اور آپ نے شاہ رخ خان کی مثال دی. تو شاہ رخ خان کی فلمیں آپ دیکھا کریں, اگر نہیں ہے تو میں کچھ اور آپ کو بھیج دوں گا, اس میں آپ کا ٹائم اچھا گزرے گا. لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے زخم بھی, اب وہ ان کے ویڈیو آ گئی ہے, تو کیا اب آپ معافی مانگیں گے فضل الرحمان صاحب اس بات پہ کہ ایک زخمی جس کو جان کا حملہ ہوا, آپ کو ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے تھی, آپ کو جا کے ان کی عیادت کرنی چاہیے تھی. جب مولانا غفور حیدری صاحب پہ بلوچستان میں اٹیک ہوا تھا, اور یہ 2017 کی شاید بات ہے, مولانا صاحب میں آپ کے پاس آیا تھا, میں نے دعا کی تھی, اور میں نے جو ہے افسوس کا اظہار کیا تھا. غفور حیدری صاحب کو اللہ نے زندگی دی, اللہ ان کو زندگی دے, لمبی زندگی دے. ہمارے سینٹ میں کولیگ رہے ہیں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. تو ہم تو اس سوچ کو ماننے والے لوگ ہیں. لیکن میرے لیڈر پہ جب اٹیک ہوا تو آپ نے اس کو ڈرامہ کہا, اور جب ان کا زخم سامنے آ گیا تو اب کسی میں کوئی حیا ہے؟ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ڈرامہ ہے تو وہ اب جا کے کیا معافی مانگیں گے؟ لیکن میں نہیں سمجھتا ہم لوگوں میں اتنی کوئی اخلاقی جرت کسی میں ہے کہ وہ یہ کام کرے. کل کسی نے کہا پروگرام میں کہ اب شہباز صاحب ہیں ان کو کرونا ہے, میں نے پروگرام میں ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ ان کو صحت دے. باقی جو یہ اور چیزیں سیاست میں تو ہم سخت مقابلہ کر رہے ہیں, میرے سے زیادہ انشاءاللہ کوئی جو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اکیلا اگر اس رات کھڑا ہو سکتا ہوں تو ہر جگہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں, لیکن اخلاقی معیار یہ تقاضا کرتا ہے کہ سابق وزیر اعظم پہ جب جانی حملہ ہوا ہے, ان میں کسی میں اخلاقی جرت نہیں. سب لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جا کے ان کی عیادت کرتے, عیادت نہ کریں تو کم از کم اس حملے کو جعلی کہنا, اس زخم کو جعلی کہنا. تو یہ تو چلو بات کہیں اور چلی گئی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس ملک کو جدھر یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ سردیاں آ رہی ہیں, نہ گیس ہے پکانے کو, اور مہنگائی کی حالت ہے کہ غریب آدمی مہینے کے دوسرے ہفتے میں وہ قرضوں پہ آ رہا ہے, قرض پہ گھر چل رہے ہیں. اور اس وقت جو سردی کا موسم آ رہا ہے وہ زمانے چلیں گے جب سردی کے موسم میں وائٹ کالر لوگ, مڈل کلاس کے لوگ, 14-15 اسکیل کے 16 اسکیل کے لوگ, یا عام مزدور دیہڑی دار لوگ اپنے سردیوں میں بچوں کے لیے 1 یا 2 جوڑے کپڑے یا کوئی نیا سویٹر لینا. اب تو جو مڈل کلاس لوگ ہیں, اچھے بھلے جو کھانے کمانے والے بھی لوگ ہیں, وہ بھی شام کے اندھیرے میں جا کے جو ہے سیکنڈ ہینڈ کلوتھس کی شاپس میں جا کے کسی کی نظر بچا کے بچوں کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں. بلکہ بہت سی مائیں ایسی بھی ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ کلوتھس میں کپڑے لے کے اپنے بچوں کے لیے ڈرائی کلین کر کے وہ لے کے آتی ہیں, بچوں کو بتاتی ہیں کہ آپ کے لیے نیا لیا ہے. اس سے بھی اب لوگ جا رہے ہیں, اس سے بھی لوگ جاتے رہے ہیں. اللہ کی ناراضگی کو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں, جو بھی اقتدار میں رہے, اور ہم سب اقتدار میں رہے ہیں, یہ کوئی نہ کہے. ابھی بھی ہماری 4 اکائیوں میں حکومت ہے, مرکز میں نون ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے. اور یہ بلاول صاحب کو بھی میں کہہ رہا ہوں, آپ بڑی بڑے فلسفے نہ جاڑیں. آپ پچھلے 10-15 سال سے ادھر آپ کی حکومت ہے, اور نانا سے لے کے تو اپنی والدہ محترمہ تک آپ اقتدار میں رہے ہیں. آپ آکسفورڈ میں پڑھیں,
अम्मी जान आपकी ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है, नाना आपके ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड के लेवल का नहीं, उसके 10वां हिस्सा कोई यूनिवर्सिटी आपने बनाई? आप वहाँ आके जो है आपने थर के साथ क्या किया? आप बनाए ना, आप सिंध को पेरिस बनाए, सिंध को आप सिंगापुर बनाए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बनाए ना, जिन मुल्कों में आपके एहसासें हैं, जहाँ आप पढ़े हुए हैं, जहाँ की बातें आप करते हैं, क्यों नहीं सिंध को आप वो बनाते? कराची में पिछले दिनों गया, कराची वाले मेरी बात सुन के उनके इसका एहसास होगा कि मैं कहता हूँ कि इतना गंदगी भरा शहर कर दिया है कराची को, रोशनियों के शहर को, और उसकी रोडें आपको वहाँ जो है वो डाले लेने पड़ते हैं आने जाने के लिए, आम गाड़ी का काम ही नहीं है। तो सिंध की तो ये हालत है, कराची की ये हालत है। कराची को आपने बे माँ और बाप की छोड़ दिया। MQM से भी मैं पूछता हूँ, आप किस बात पे इनके साथ शामिल हुए थे? महंगाई है और कराची की हालत तो कर दी ना, कराची की हालत अच्छी, महंगाई ख़त्म कर दी। इमरान खान साहब को आपने छोड़ा, वो इमरान खान जिसने सही मानों में मिडिल क्लास उर्दू स्पीकिंग लोगों की तर्जुमानी की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए उर्दू स्पीकिंग लोग अब तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मैं जब कराची था वहाँ मैंने देखा लियारी में जो उनकी प्रेजेंस थी, जो मुख्तलिफ और इलाकों में जो वो निकले, और जिस तरह से उर्दू स्पीकिंग लोग आज तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ रहे हैं। पश्तून तो उधर थे ही, वहाँ जुड़ रहे थे, और सिंधी जिस तरह इंटीरियर सिंध में तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। तो इसीलिए तो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं कि कराची में इमरान खान, सिंध में इमरान खान, पंजाब में तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही तहरीक इंसाफ। तो ये सब अब चूंकि सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये कहते हैं यार इसको बस साइड पे ही कर दो, ये बंदा कोई ठीक आदमी नहीं है, इंसाफ की बात करता है और खुददारी की बात करता है, एब्सोल्युटली नॉट की बात करता है। एब्सोल्युटली नॉट पे तो फिर मैं कोई बात करूंगा, लेकिन बस फिलहाल यही मैं कहना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ वाला मामला तो इंशाल्लाह बेहतरी से हल हो जाएगा। इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दे दी है कि जनाब मेरा कोई नहीं काम, मुझे सब एक्सेप्टेबल है, आप लगाएं कोई अच्छा बंदा और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब ज़रा पता लगेगा ना शहबाज साहब का कि कितने पानी में हैं और अपना काम किस तरह से करते हैं। हमारे लिए सब एक्सेप्टेबल है। हाँ, इलेक्शन की डेट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नया इलेक्शन आना चाहिए, अवाम फैसला करे ताकि पाकिस्तान आगे जाए और पाकिस्तान तरक्की करे, और ये आपस में ये लड़ने भिड़ने से हम फारे हों, और थोड़ा सा अवाम और मुल्क का भी जो है कोई सोचे। तो ये जो इमरान खान साहब एक बड़ा कॉज लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इस बात को और ढील ना दी जाए और तूल ना दी जाए और मुल्क का नुकसान ना किया जाए। जो गलती हो गई थी उसको माने, एक्सेप्ट करें कि आपने गलती की है, एक्सेप्ट करें कि हमारे पाकिस्तानियों का मुकद्दर रात के 12 बजे प्रिजन वैन्स और रात के 12 बजे अदालतें खुलना नहीं है। अदालतें अगर खुलें तो दिन की रोशनी में गरीब के लिए भी खुलें, और उनको भी वही इंसाफ मिले जो किसी और को मिलता है। बसत एहतराम आज़म स्वाति साहब रोज़ जा रहे हैं, चीख रहे हैं, चला रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं, कोई नहीं उनको इंसाफ मिल रहा। आज़म स्वाति साहब की सुनी जानी चाहिए। अरशद शरीफ साहब का केस कभी हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, उनके कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। हमारे मुल्क का असासा थे, हैं और रहेंगे, शहीद कभी मरा नहीं करते। और अरशद साहब आपकी कुर्बानी जो है, आपके खून से इनकलाब आएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।